نریٹو بلڈنگ کا کام ہے یہ صحافیوں کو دے. یہ تو گھٹیا کام ہے جو صحافی سے قبول کرتے ہیں. وہاں پہ تجزیہ نگار اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کی سائیڈ میں اسی کو کر کے اور پروگرام کے اینڈ کے اوپر ایک لاجیکل اینڈ بنا کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر. مسنگ پرسنز ایشو پہ آپ بات نہیں کر سکتے آج مین اسٹریم میڈیا کے اندر. جہاں آپ کی طاقت ہے وہاں آپ اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں, تو جہاں ان کی طاقت ہے جو کہ ہے. سارے رائٹس انہوں نے خود اپنے دور کے اندر مطلب مارشل لا کا ایک فوٹو کاپی کہتے تھے پچھلے دور کو. تو آج یہ اقتدار میں ہیں, کل کوئی اور اقتدار میں ہوگا اگر تو وہ بھی یہی کہے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے فرد اور اجتماعیت, فرد اور حکومت, فرد اور ریاست. آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں جو اس وقت ہمارے سامنے ایشوز ہیں ان میں سے ایک ایشو تو صحافت کا ہے, کیونکہ بہرحال حکومت اور فرد کے درمیان صحافی ایک وسیلہ ہے اور وہ دو چکیوں کے پارٹوں کے درمیان ہوتے ہیں اور دو طرفہ اس پر یلغار بھی ہوتی ہے اور دو طرف وہ سرو بھی کر رہا ہوتے ہیں. تو اس کا بڑا کروشل رول ہوتا ہے اور وہ پستا ہے. تو ایک تو اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے, اور دوسرا ہمارے آج جو بھی ایک یعنی اس معاملے میں قانون اور آئین کی حکمرانی کا مسئلہ آتا ہے, کیونکہ امبیلنس اس سے ہوتا ہے نا کہ فرد ایک کمزور اکائی ہے اور اس کے مقابلے میں ریاست یا حکومت ایک بہت طاقتور قوت ہے. تو اب کمزور کو انصاف یعنی طاقت والی جگہ پہ تو اسی صورت میں مل سکتا ہے جب قانون کی حکمرانی ہوگی. اگر طاقت جس کی بینس اس کی لاٹھی کا اصول ہوگا تو کمزور جو ہے وہ مسئلہ جائے گا اور اس میں جو ہے نا بری طرح اس کا استحصال ہوگا. تو قانون بالادست ہوگا تو وہ طاقت کو اس کے کینڈے میں رکھے گا. تو دوسرا ہمارا یعنی ٹاپک یہ ہوگا قانون کی حکمرانی سے متعلق, خاص طور پر جو اس وقت آئین کے حوالے سے ایک بحث چلی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے تازہ فیصلے کے بعد کہ جنہوں نے آئین شکنی کی ہے اور ثابت ہو گیا کہ آئین شکنی کی ہے تو ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہیے. تو ان موضوعات پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے, اور خاص طور پہ صحافی کے حوالے سے آج کل جو رگڑے میں آئے ہوئے ہیں سب سے بڑے وہ عمران خان کے جو سپورٹر ہیں اور خود بھی عمران ریاض خان ہیں. تو ان کا چونکہ ان کے کافی ساری کیس بنے ہوئے ہیں, ایک ضلع سے دوسرے ضلع, دوسرے ضلع سے تیسرے ضلع, اور سنا ہے کہ انہوں نے کوئی نکل جانے کی بھی کوشش کی ہے اپنا ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے, لیکن یہ کہ نہیں جانے دیا گیا. تو اب اس پر ذرا ابتدا اس سے کر لیتے ہیں. جی آپ کہہ رہے ہیں. مطلب ابھی جو سیاسی کارکنوں اور خاص طور پہ بہت سے ایسے صحافی جو ابھی عمران خان کے ساتھ, تو پچھلے دور کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ مطلب یہ کلچر تو رہا ہے. اچھا, اس میں سب سے بڑی دلیل جو یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ریاست کا ایک انتظام ہے, تو جب آپ ریاستی عناصر یا ریاستی اداروں کے خلاف یا ایسی چیزیں کرتے ہیں تو ایک شدید انتشار پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کی روک تھام نہ کریں, ان کے خلاف اقدامات نہ کریں تو یہ چیز پھر بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے وہ چیزیں ہر جگہ آ رہی ہیں, تو مطلب یہ دلیل دی جاتی ہے ان اقدامات کے حوالے سے. تو اس میں پھر غلط چیز کیا ہے؟ دیکھیں ریاست کے جو مختلف ادارے ہیں, جیسے مطلب جو مانے ہوئے ادارے نا, جیسے آپ کی عدلیہ ہے, آپ کی مقننہ ہے, انتظامیہ یعنی حکومت ہے, تو ان کے اندر اختلافات تو پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی یہ تو نیچرل ہے, انسانی ادارے جہاں پہ بھی ہوں گے وہ برتن سے برتن جو ہے وہ کھڑک جاتا ہے. اسی کو بیلنس کرنے کے لیے پھر اداروں کے اندر ایسے چیک رکھے جاتے ہیں جو بیلنسنگ فیکٹر ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ اس میں رول زیادہ عدلیہ کا ہوتا ہے بیلنسنگ فیکٹر, کیونکہ زیادہ جھگڑا جو کھڑا ہوتا ہے وہ انتظامیہ کا کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کے حقوق تلف ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں عدالت آ کے یا مقننہ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ قانون سازی کوئی ایسی کر دیتی ہے کہ جو لوگوں کے حقوق کو تلف کرنے کا باعث ہو. تو زیادہ تر بیلنسنگ فیکٹر جو ہوتا ہے وہ عدلیہ کے پاس ہوتا ہے. صحافت کو چوتھا ادارہ کہا جاتا ہے, یہ تو خیر مناسب بات نہیں ہے, وہ ریاست کا ادارہ تو نہیں ہے لیکن حکومت کے اداروں میں سے اس کا ایک حصہ بن جاتا ہے, اس لیے کہ وہ بیسیکلی آزاد یعنی وہ ایک درجے میں سیمی سا رول ہے اس کا کہ وہ حکومت کا ادارہ ہونے کے باوجود وہ حکومت پر ایک تنقید کرنے کا بھی وہ ذریعہ بنتا ہے نا, وہ ایک عوامی ریپریزنٹیشن بھی اس کے اندر آتی ہے.
تو یعنی وہ عوام کی طرف سے حکومت کا محاسبہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور حکومت کی طرف سے جو حکومت کا نیریٹو ہوتا ہے وہ عوام تک پہنچا بھی رہا ہوتا ہے. دو طرفہ عمل ہے. یہ بڑا کروشل رول ہے جو صحافی کے پاس ہوتا ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ چکی کے دو پارٹوں میں، تو اس کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ وہ اگر سچ حق عوام تک پہنچانے کی کوشش کرے تو عوام اقتدار میں بیٹھے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اسے پھر عدلیہ کا ایک جو ہے نا تحفظ ہمیشہ درکار ہوتا ہے. اور جہاں عدلیہ کا رول کمزور پڑتا ہے تو سب سے زیادہ جو سفر کرتا ہے، سب سے پہلے جو سفر کرتا ہے وہ صحافی ہوتا ہے. تو اس لیے اس معاملے میں زیادہ احساس ہونا چاہیے صحافیوں کے معاملے میں خاص طور پر. لیکن اس میں وہ صحافی بھی ہوتے ہیں یقیناً کہ جس کے لیے ہمارے ہاں زرد صحافت کی اصطلاح پہلے استعمال ہوئی تھی، پھر لفافہ صحافت کی اصطلاح استعمال ہوئی. ایک دور میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ ہم نے یعنی یہ 80s 90s میں ایک اور اصطلاح بھی سنی تھی جو اب متروک ہو گئی ہے، گٹر صحافت. تو اب اس کے لیے پتہ نہیں کیا آج کل اسے کیا کہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ صدی ہے بیانیوں کی صدی ہے، بیانیوں کی تشکیل کی صدی ہے. تو بیانیہ تو مبنی جھوٹ پر ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کے پارٹی مفاد یا ملکی مفاد یا جو آپ کا نیشنل ایجنڈا ہے جو بے شک اس کے پیچھے ڈالر انوالو ہوں، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بیانیہ گڑھا جاتا ہے. اور پھر صحافیوں کے ذمے یہ کام تفویض کر دیا جاتا ہے کہ اب لوگوں کے ذہن سازی آپ نے کرنی ہے. یہ نیریٹو بلڈنگ کا کام ہے یہ صحافیوں کو یہ تو گھٹیا کام ہے جو صحافی سے قبول کرتے ہیں. تو یعنی یہ زرد اور گٹر اور عرض صحافت سے پھر اگلی کوئی منزل ہے، اس کے لیے کوئی نیا نام تجویز کر. میں خالد صاحب اس پہ ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے صحافت کا ایک جو پورا سینیریو تھا یہ چینج ہوا 90s کے بعد جب الیکٹرانک میڈیا آنا شروع ہوا. ٹھیک. اور اور خصوصاً 2008 یا 9 کے بعد جب انٹرنیٹ کے تھرو آنا شروع ہوا تو پھر اس کی اور بن گئی، نئی ڈائمینشنز ہو گئی. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ صحافی اس سے پہلے وہ بندہ ہوتا تھا کہ جو لکھتا تھا، جس کے اخبارات میں چھپتے تھے، کسی بھی اخبار میں وہ کالم لکھتا تھا، ڈائری لکھتا تھا، خبر دیتا تھا وہاں پہ. تو اس کے اوپر کئی طرح کے چیکس ہوتے تھے، اخبار کی اپنی سرکولیشن بھی اثر انداز ہوتی تھی، ایڈیٹوریل پوری ججمنٹ ہوتی تھی اس کے اوپر، معیار اس کا وہ ہوتا تھا. اب یہاں پہ جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو یہاں پہ ایک ڈائمینشن چینج یہ ہوئی. میں آپ کی بات میں اضافہ کر رہا ہوں اس لیے کہ آج تو بہت سے لوگوں کو معیار کا بھی نہیں پتہ نا کیا ہوتا کیا ہے، یعنی خبر مصدقہ ہو، یعنی کم از کم 2 سورسز سے اس کی تصدیق ہوئی ہو، جھوٹی خبر نہ ہو. اچھا وہ جو اس نے لکھا ہے اس میں کوئی گرامر کی غلطی نہ ہو، اس میں کوئی املا کی غلطی نہ ہو، جملوں کی کنسٹرکشن ٹھیک ہو، کیا آگے کیا پیچھے، وہ مطلب خبر کی ترتیب جیسے بنتی ہے، یہ ساری چیزیں چیک ہوتی تھی نا. ریفرنس ہے اس کی غیر جانبداری کو کیسے جو ہے نا اس کو کرنا ہے، اور پھر جس کے بارے میں خبر ہے اس کا موقف اس کے اندر شامل ہونا چاہیے یا اس سے موقف لیا جانا چاہیے، مخالف کا مخالف جو ہے اس. تو یہ ساری چیزیں مطلب صحافت کا تھی. لیکن جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو یہاں پہ ہوا یہ کہ یہاں پہ پریزنٹیشن زیادہ تھی، جو خبر تھی یا تجزیہ تھا اس کی نسبت پریزنٹیشن زیادہ تھی. اب پریزنٹیشن ایک اچھے صحافی کے لیے ایک اچھا پریزنٹر ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے ایک میڈیکل ریپ جا کے ڈاکٹر کے سامنے اپنی دوائی پریزنٹ کرتا ہے تو اس طرح وہ خبر آپ نے پریزنٹ کرنی ہے وہاں پہ. تو اس میں ہوا یہ کہ اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو بندہ اچھا پریزنٹ کر سکتا ہے، اور اس میں اکثریت جو تھی ان لوگوں کی تھی کہ جو ڈراموں میں کام کرنے والے وہ لوگ یا موٹیویشنل اسپیکر ٹائپ کے جو لوگ تھے، ہم کہتے ہیں اسکرین فیس مطلب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کی شکل اچھی آ رہی ہے وہاں پہ، جس کی گفتگو لچھے دار ہو سکتی ہے، ان لوگوں کو ڈھونڈا گیا، انہیں لا کے اسکرین پہ بٹھایا گیا اور ان کو ایک لکھا لکھایا اسکرپٹ جو ہے نا ان کے سامنے ٹیلی پرومپٹر لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر چل رہا ہے، وہ اس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، جو واٹس ایپ پہ ان کو مل گیا، جو کہیں سے بھی آ گیا. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ کیسے بنتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، لیکن ان کے سامنے چل رہا ہے. وہ اعداد و شمار کا ایک جو ہے نا دریا بہا دیتے ہیں کہ وہ فلاں وقت میں فلاں تاریخ کو فلاں یہ ہوا تھا فلاں پہ، اور دیکھنے والا کہتا ہے کہ بھائی میں ہو جاتا ہوں تو کیا جو وہ کوئی الہامی کیفیت ہے کہ یہ کہاں کے کلابے ملا کے وہ ساری چیزیں مطلب وہ اپنی آڈینس کو پوزیس کر کے رکھتا ہے. تو وہ لوگ تھے، ان کا نہ صحافت سے تعلق رہا، نہ صحافت کی جو نرسری تھی جس سے لوگ نکل کے آتے تھے، جہاں پہ فیلڈ رپورٹنگ کرتے تھے، جہاں پہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. دیکھیے بڑا مطلب میں نے 2001 میں شروع کی تھی رپورٹنگ، تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک خبر دیں اور دوسرے دن اسی پارٹی کے دفتر میں بیٹھ کے آپ دوسری پریس کانفرنس میں بھی جائیں اس کے.
اگر آپ نے کوئی بالکل جھوٹی خبر کسی سے منسوخ کر دیا, آپ کو کرنا پڑے گا فیس. آپ تو نہیں ہو سکتا کہ اس پہ آپ کو فیلڈ میں بھی جانا ہے, لوگوں کے سامنے بھی آنا ہے, جھوٹ بول لیا آپ نے تو آپ نہیں کر سکیں گے. تو آپ کو لازمی سی بات تھی کہ آپ کو بیلنس کرنا ہے چیزوں کو. اب ٹھیک ہے, جس کی جتنی سائڈ لیں, جس کو جتنا مرضی رگڑا دیں, لیکن آپ کے پاس لاجک ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو وہاں پہ بھی بیٹھ کے کل اس کے آمنے سامنے آئیں تو آپ شرمندہ نہ ہوں. لیکن یہ جو ایک کھیپ آئی جو پہلے الیکٹرانک میڈیا میں آئی, اور پھر اس کے بعد تو خیر یوٹیوب کے آنے کے بعد تو ایک نیا ہی سلسلہ شروع ہو گیا. اور خاص طور پہ جب 5ویں بلاغی وہ جنگ جب شروع ہوئی تو دوگلی بلاغی جنگ جو ہے نا, اس میں تو ایک الگ ہی سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن میں اس سے بھی بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں, مطلب 2004-05 سے جب یہ الیکٹرانک میڈیا کے چینلز آنا شروع ہوئے تو اس میں ایسے لوگ تھے جنہیں فیلڈ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ کبھی پہلے گئے نہ وہ آئندہ جائیں گے. انہوں نے ایک ہی پارٹی کے ایک ہی طرح کے لوگوں کو, پیراشوٹرز کے لفظ جن کے لیے استعمال کیا گیا, کہ وہ مخصوص لوگ ہیں, ان کے پروگرام میں 10 لوگوں کا ایک پینل ہوتا ہے, وہ باری باری بلاتے ہیں ان سے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لکھے ہوئے اسکرپٹ سے اپنا انٹرو بناتے ہیں پہلے, اس کے بعد ان لوگوں کو وہ کر لیتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ ان کی تائید کرتے چلے جاتے ہیں ان کی چیزوں کی. وہ اکثر وہ بھی پیڈ ہوتے ہیں جو وہاں پہ تجزیہ نگار اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ان کی سائڈ میں اسی کو کر کے اور پروگرام کے اینڈ کے اوپر ایک لاجیکل اینڈ بنا کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور وہ جو آپ نے کہا کہ بیانیوں کی تشکیل کی صدی ہے, وہ اپنا ایک پورا بیانیہ وہاں پہ دے کے لوگوں کو اٹھ کے چلے جاتے ہیں, اور یہ صحافت شروع ہوئی. تو اب یہاں پہ پرابلم یہ آ گئی ہے, مطلب پچھلے دنوں بھی ہمارے نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں, میں ان سے ایک بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے یہی کہا, میں نے کہ بھائی آپ کہاں کھڑے ہوتے لوگوں کے اوپر, آپ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ان کے الفاظ تھے کہ یار یہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس کو صحافی مانیں اور کس کو نہ مانیں. ٹیکنیکلی تو جو بندہ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک نیوز پروگرام کرتا ہے وہ صحافی ہے, اس کو تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب انٹرویو دیتے ہیں تو کس کو دیا انہوں نے, شان کو دیا. ٹھیک ہے. اب نیشنل لیول کا لیڈر جو سابق پرائم منسٹر بھی ہیں وہ آ کے انٹرویو دے رہے ہیں, تو وہ کس کو دے رہے ہیں, اور وہ سیاسی انٹرویو ہے, وہ کوئی فیملی انٹرویو نہیں ہے, وہ کوئی ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں کسی آرٹ کے کسی اس موضوع کے اوپر نہیں ہو رہا, بلکہ ایک پولیٹیکل انٹرویو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لکھے ہوئے سوال ہی پڑے گا. کوئی صحافی ہوگا اگر واقعی تو وہ ہو سکتا ہے کوئی اپنی طرف سے پھینک دے. مجھے ایک لطیفہ اگر اس کی انسٹنکٹ ہے نا, صحافیانہ انسٹنکٹ ہے جو اسے مجبور کرے گی کہ وہ کوئی اس طرح کا کوئی کر جائے گا وہاں پہ. تو یہاں پہ کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ کچھ پوچھ سکے. مجھے ایک تھوڑا سا لطیفہ یاد آیا, اگر آپ کہیں کہ نواز شریف صاحب جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے تو انہیں کرکٹ کھیلنے کا بڑا شوق تھا, تو وہ انہوں نے اپنا پرائم منسٹر 11 ایک ٹیم بھی بنائی تھی, اور اس کے وہ بات ہے نا, خان صاحب کو سیاست کا شوق تھا, نواز شریف صاحب کو کرکٹ کا شوق تھا. تو ان کا میچ ہو رہا تھا, تو ایک فارن ٹیم آئی ہوئی تھی, غالباً ویسٹ انڈیز کی تھی, مجھے بہت پرانی بات ہے بھول رہی ہے. تو ایک ہمارے اسپورٹس رپورٹر ہیں بڑے سینئر, انہوں نے سنایا, تو کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے نا پرائم منسٹر 11 کا میچ شروع ہو گیا. تو اب وہ ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ بھائی یہ تو نہیں ہے, تو ذرا گیندیں آہستہ آہستہ پھینکنا ہے, خصوصاً وزیر اعظم صاحب کو, تاکہ شاٹ ماریں اور ذرا وہ بن چیسٹ ہائٹ پہ نہیں آنی چاہیے. تو انہوں نے کہا, بالر کو بھی مجھے یاد نہیں ہے, اس نے کہا کہ اس نے پہلی گیند پھینکی تو وہ سوئنگ ہوئی اور بولڈ ہو گئے. تو وزیر اعظم صاحب کو ظاہر جانا پڑ گیا. تو کہتے ہیں وہ بڑا شرمندہ ہو کے نا اس نے کہا سوری, گیند جو ہے نا خود ہی سوئنگ کر گئی ہے. تو وہ اس طرح اگر صحافی بیٹھا ہو تو کیا پتہ سوئنگ بھی ہو جائے کوئی خود ہی, تو اس لیے اس کا بھی چانس جو ہے نا وہ نہیں دیا جاتا. تو یہ ایک صحافت کی اس وقت شکل ہمارے سامنے ہے, اور یہ بڑی کامیاب شکل ہے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور یہی شکل اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہے پوری, مطلب جو قومی سطح کے اوپر جو چیز ڈومینیٹ ہے صحافت کی وہی ہے. جو جینون صحافی ہیں وہ شاید کوئی شاذ ناز کسی جگہ پہ رہ گیا ہے, ورنہ سب جو ہے نا وہ ختم ہو چکے ہیں. اردو کی طرح صحافت کا جنازہ بھی. اس میں جو خاص طور پہ سوشل میڈیا اور ابھی جو ایک ٹرم آئی ہے نا انفلوئنسرز, اگر اس کا ان چیزوں کے ساتھ آپ نے تو ایک خالص ایک تجزیاتی چیز بیان کر دی نا کہ ایک صحافت سے لے کے, لیکن اگر اس کو ریلیٹ کیا جائے سیاست کے ساتھ, کیونکہ صحافت کا ایک چولی دامن کا ساتھ سیاست کا ہے, اور ہمارے ملک کی جیسے سیاست ہے کہ پیچھے سارا
سرمایہ دار طبقہ کھڑا ہے, تو پیچھے انویسٹرز ہوتے ہیں. اب انویسٹرز جو بھی ہوتے ہیں ان کو ایک ضرورت ہوتی تھی پہلے زمانے میں, کالمز یا جو وہ صحافی ایسے ہوتے تھے, خبریں ہوتی تھیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کو سپانسر کرنا, کالمز کو سپانسر کرنا, یہ چیزیں ہوتی تھیں. اچھا, جب یہ چیز جیسے مہتاب نے کہا کہ ڈیجیٹل دور میں داخل ہوا اور مشرف کے بعد جب یہ چینلز آئے تو, اور اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوا کہ وہی جو بزنس مین ہیں ان کو مجبوراً یا اپنے بزنس کے انٹرسٹ کے لیے بھی جس طرح وہ سپورٹ کر رہے تھے سیاستدانوں کو یا سیاسی پارٹیز کو, تو انہیں کودنا پڑا. اور یہاں ایک جو فیکٹر اور انوالو ہوا جس کو ہم آگے جا کے ڈسکس بھی کر لیں گے کہ جو سیاسی جو صحافت کے جو بھی ادارے تھے وہ صحافیوں یا وہ طبقات جو صحافت کو سمجھتے تھے اس سے نکل کے وہ بزنس مین طبقے کی طرف چلے گئے. اچھا, یہ جو چیز تھی اسے ہم وہ کہتے ہیں نا کراس بزنس, کہ وہ یعنی آپ کی بات کو جو میں سمجھ پایا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ کچھ یعنی تجارتی خاندان تھے, تجارت کرنے والے خاندان تھے, انہیں اپنی تجارت کے لیے سیاست کرنا بھی ان کی ضرورت بن گئی, کیونکہ وہ سیاسی انفلوئنس حاصل کیے بغیر ان کی تجارت کو مسئلہ پیش آئے گا, اور اپنی اسی تجارت کے تحفظ کے لیے انہیں آنا پڑ گیا صحافت میں بھی. تو انہوں نے آ کے ڈیزائن ہی چینج کر دیا. جب یہ یعنی غیر صحافی خاندان جو بیسیکلی تجارتی خاندان تھے وہ جب صحافت میں آئے تو انہوں نے صحافت کو ایک نیا ورژن دے دیا, ایک نئی صورت دے دی. اچھا, اب اس میں دو جو ایولیوشن مزید آئے, اس میں ایک ایولیوشن تو یہ آیا کہ پہلے کیونکہ وہ جیسے مہتاب نے کہا کہ جو ویلیو تھی وہ اسکرین فیس کی تھی, تو اینکرز کے ساتھ اور روابط ان چیزوں کے ساتھ وہ ہوتا. اس کے بعد پھر تھوڑا سا مزید جو ڈیولپمنٹ ہوئی تو پہلے یہ تھے کہ صحافی جیسے کالمز تھے, پھر اس طرح پروگرامز تھے, پروگرامز کے ساتھ ساتھ, لیکن ہم نے یہ دیکھا 2008 کے بعد پھر ایک اور شفٹ یہ آیا کہ وہ پورے چینل ہی خرید لیے جاتے تھے. اب وہ فریق بن جاتے تھے, وہ صحافت نہیں رہے, وہ پورا چینل ہی فریق بن گیا. اور ابھی تو اس کی بہت زیادہ مثال ہے. اور تیسری جو چیز جو زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی جب یہ سوشل میڈیا آیا, تو اب وہ جو لوگ تھے یا جو مجبوری تھی چینل پہ انویسٹ کرنے کی, اس سے ذرا آزادی ہوئی. اب وہ دیکھا جاتا ہے انفلوئنسرز, اور وہ انفلوئنسر جس کے سبسکرائبر زیادہ ہیں, وہی جو چیز ہے کہ جو چینل پہ زیادہ وہ کرتا ہے. تو کچھ ایسے لوگ تھے وہ چینل سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھے, اور سوشل میڈیا کے اندر اب یہ ٹک ٹاک اور ان چیزوں کے ہے. تو اب وہ بات جسے کہتے ہیں نا کم از کم وہ اسکرین فیس ہوتا تھا, وہ چینل پہ آ رہا ہوتا تھا, اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی. اب تو آپ نے دیکھا کہ وہ انفلوئنسر تلاش کیے جاتے ہیں. وہ حقیقت ٹی وی والے کا تو چہرہ بھی نہیں آتا, چہرہ بھی نہیں آتا, وہ تو بغیر چہرے کا ہی بہت. لیکن سر اس میں ساری مطلب بات تو یہ ہے کہ اب تو وہ چیز صحافت سے کافی دور چلی گئی. لیکن جو ایک سیاسی حقوق ہیں وہ تو ہر شہری کے ہیں. اس پہ مطلب کوئی بھی اگر پارٹی جیسے پچھلے دور حکومت میں ایک ہمیں ایک جبر دیکھنے کو ملا, وہی جبر آج کی حکومت میں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو مطلب میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جبر تو پچھلے دور میں بھی غلط تھا, اس دور میں بھی غلط ہے ایک لحاظ سے, کہ یار ان کے جو بھی اس کے بولنے کے حقوق ہیں یا سیاسی حقوق ہیں, تو اس پہ کیا ایک موقف مطلب ہونا چاہیے, یا ایک عام شہری کے ذہن میں سوال ہے کہ ٹھیک ہے یہ پچھلے دور میں ان کو ہی سپورٹ کرے, آج ان کے ہی مخالف بن کے کھڑے ہو گئے, لیکن ان کی مخالفت سے ان کے سیاسی حقوق یا جو بھی ان کی وہ آزادی اظہار رائے کا حق سلب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. دیکھیں یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے دور میں ایک بیانیہ تشکیل دیا تھا, اب بیانیہ کا مطلب ہے جھوٹ, بیانیہ تشکیل دینے کا مطلب ہے آپ نے ایک جھوٹ گھڑا ہے اور اس کو ایسا پروپیگیٹ کیا ہے کہ لوگوں کو وہ منوا کے چھوڑا ہے. تو یعنی یہی کہتے ہیں نا پچھلی صدی نظریات کی صدی تھی اور موجودہ صدی بیانیوں کی صدی ہے. یعنی پچھلی صدی میں پھر کوئی نظریات تھے تو اب جھوٹ کی صدی ہے. یہ جو ہم نے پہلے عشرے میں جھوٹ دیکھا ہے وہ تھا یعنی اسلام کے خلاف یا اسلام پسندوں کے خلاف یا اسلام پرستوں کے خلاف, اور اس میں سب ایک تھے, حکومت یعنی سب ایک پیج پر تھے, صحافت, حکومت, سیاست سب ایک پیج پر, اور وہ بیانیہ تشکیل دیا. جب ایف آئی اے کی طرف سے آئی تھی نا ان کو انکوائری ندیم ملک صاحب کی, تو انہوں نے کہہ دیا تھا نا کہ ہم نے یہ بیانیہ ہم نے بنایا ہے, یعنی ہم آپ کے وفادار ہیں, آپ ہمیں ہی دھمکیاں لگا رہے ہو, تو یہ بیانیہ ہم نے بنایا تھا, فلانے صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بنایا تھا. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ساری صحافت ایک پیج پر تھی. پھر جب اگلے عشرے کا بیانیہ آیا جس میں لاڈلے کو پروموٹ کرنا تھا, تو یہاں جا کے تو صحافیوں میں پیدا ہو گیا اختلاف.
یعنی اس میں پھر اب نکل کے آئے باہر طلعت حسین نکلے, نجم سیٹھی نکلے, اس طرح کے لوگ نکلے اور پھر انہیں وہ راندہ درگاہ ہوئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلی دفعہ تو استعمال ہوئے تھے, ایک جھوٹ گڑھنے میں اپنے ذاتی تعصبات کی وجہ سے استعمال ہو گئے, لیکن اگلا جھوٹ گڑھنے میں وہ استعمال نہیں ہوئے یا استعمال ہونے سے انکار کر دیا, تو اب وہ راندہ درگاہ ہو گئے. تو سمجھا یہ گیا کہ ہم نئے لوگوں کے ساتھ وہی کتاب چہرہ لوگوں کے ساتھ ہم فتح کر لیں گے, 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ. تو لیکن یہ کہ بہرحال وہ سوشل میڈیا نے پھر اس میں آ کے ایک رول ادا کیا. یہ جو لوگ نکلے تو انہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا, تو ایک جوابی بیانیہ بھی وہ تشکیل پانا شروع ہو گیا. تو یہ پھر ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوگی نا, تو اس نے پھر وہ یہاں تک پہنچی ہے. اب اس زمانے میں جو جبر کے ہتھ کنڈے ان صحافیوں کے خلاف استعمال کیے گئے, تو باوجود اس کے کہ ہماری ان کے ساتھ نظریاتی ہمانگی نہیں ہے, یعنی وہ لبرل سوچ زیادہ تر ان کے اوپر غالب ہے, لیکن ان کی آزادی اظہار رائے کے حق کو ہم نے درست مانتے ہوئے اس کے لیے جو ہماری آواز ہے جس حد تک یہ ہم نے اٹھائی ہے. اور اب جا کے تو صورت یہ بنی ہے کہ وہ تو ایڈجسٹ ہو رہے ہیں نئے حالات میں, وہ تو پھر ایڈجسٹ ہو رہے ہیں. اور جو صحافی پچھلے وقت میں یعنی دوسرے بیانیے میں بھی ساتھ تھے, دوسرے بیانیے کی تشکیل میں بھی جو ساتھ تھے, اب یہ جو تیسرا عشرہ شروع ہوا ہے, تو ویسے تو تیسرے عشرے کے لیے بھی وہ دوسری عشرے والا ہی بیانیہ چلنا تھا, لیکن یہ جو ریزسٹنس کریٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ ہار گیا یا پیچھے رہ گیا. پروجیکٹ عمران خان فیل ہو گیا, پروجیکٹ عمران خان فیل ہو گیا, تو یا آپریشن عمران خان بھی کہہ لیں, یہ بھی تو ایک پورا آپریشن تھا نا, ٹھیک ہے نا, وہ فیل ہو گیا. تو جب وہ فیل ہو گیا تو اب اس کی جگہ پہ یعنی وہ لوگ جو ان کے ساتھ جڑے تھے وہ اب برداشت نہیں کر پا رہے اور وہ ایک اپنا مخالفت کر رہے ہیں, اور لیکن اب وہ اسی جبر سے گزر رہے ہیں. یہ اب جو چیزیں ہیں نا کہ کہیں پہ آپ نے بندہ باہر نکلا تو خواجہ سرا سے پٹوا دیا, اور مطلب یہ ہو رہا ہے نا, یہ بائی ڈیزائن ہے نا, یہ اچھا تو نہیں ہے. 25 مقدمات یا پھر آپ نے 25 بندے کو دوڑاؤ, وہ جیسے سکھ نے ماری تھی جوئیں بنیان الٹ کے, تو اب اسے دوڑا کے مارو. تو اگرچہ کہ یہ اس طرح کی باتیں تو نہیں ہے جیسے آپ بندے کو نامعلوم کر دیتے تھے یا جیسے متی اللہ جان کو آپ اٹھا لیتے تھے, اس سے ہلکی بات ہے, لیکن مطلب مائنڈ سیٹ وہی ہے. اس چیز کو بہرحال جو ہے نا یہ قابل مذمت بات ہے. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے کہ آپ کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے, جو منہ میں آئے وہ بکنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, صحافت مگر ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اس کو جو ٹرو پروسیس ہے, جو عدلیہ کے ذریعے سے اس کو جو ہے نا وہ قانونی جو راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. پولیس کے کیس بنانا, یہ کوئی پولیس کا جرم تو ہے نہیں کہ آپ نے اس کو پولیس کے حوالے کرنا ہے, وہ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کرنا شروع کر دیا. آپ ایف آئی اے کے ذریعے سے اسے بلائیں, جو طریقہ کار ہے جو آپ نے طے کیا ہوا ہے وہ, یا پھر یہ کہ وہ عدالت میں آپ کیس کریں کہ بھئی یہ آدمی اس چیز کا مرتکب ہوئے ہیں, وہاں آئے وہ بھی بات کریں. آپ بھی پوری طرح تیاری کر کے جائیں, آپ کے پاس وزارتیں ہیں, سیکرٹری ہیں, آپ کے پاس پورا سٹاف ہے, اپنا کیس بنائیں اور جا کے عدالتوں میں ثابت کریں, اسے سزا دلوائیں, جیل بھیجیں. 15 کلو ہیروئن نہ ڈالیں. ہاں 15 کلو ہیروئن نہیں ڈالیں, کم از کم جن پہ ڈلی ہوئی ہے وہ تو شرم کریں نا یار. اس کو دیکھیں نا, اس طرح سے بھی دیکھیں کہ یہ پولیٹیکل موومنٹ تو ہے, پی ٹی آئی کا اگر سائز بھی دیکھا جائے اور اس کی جو جدید اکثریت ہے کچھ صوبوں میں اور ووٹ لے کے آئے ہیں, تو ایک پارٹی کی ایک حیثیت تو ہے. لیکن انہوں نے پچھلے 3 سال کے اندر جو پریکٹس کیا اپنے دور حکومت میں, وہ یہ ہے کہ ان کے مخالف جو بھی قوت تھی, جو بھی سیاسی قوت تھی, سمیش کیا, بنے ہوئے 50 سال ہو گئے تھے, چاہے اس سے بنے ہوئے 60 سال ہو گئے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, دے ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو ایگزسٹ, ٹھیک ہے, اور انہوں نے پورا اس کو سمیش کیا اور ہر طریقے سے ایک یعنی پارٹی بھی ایک ہی رہ جائے. ارتغل ڈرامے دکھائے گئے, سب کو یہی سمجھ آئے گا کہ پارٹی بھی ایک ہی ہو, اور اس کے آخر میں جو سب سے اوپر ایک بندہ ہوتا ہے وہ صحیح ہو یا غلط, تو وہ عوام کے دل میں بٹھایا گیا کہ وہی صحیح ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ ان چیزوں کو پریکٹس کر کے آئے ہیں. اب پریکٹس کر کے ہوا کیا کہ آپ نے ایک ویکیوم خود کریٹ کیا. جب آپ ویکیوم کریٹ کرتے ہیں تو پولیٹیکل فورس نے جو جگہ لینی ہوتی ہے, جب وہاں ویکیوم ہوگا تو نان پولیٹیکل ایکٹرز جو ہیں وہ اس ویکیوم کو فل کریں گے.
ٹھیک ہے. تو یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی آپ کے دور میں آپ کے ساتھ بھی پچھلے دوروں میں آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے. اگر آپ بھی اپنے دور حکومت میں اسی طرح کے ہتھ کنڈے اپنائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ کے مخالف یوز ہو رہے تھے, اب آپ یوز ہو رہے ہیں ان کے. ہاں, یعنی اپنائیں گے سے بھی زیادہ یہ کر لیں کہ بھئی اگر اپنانے کا موقع دیتے ہیں تو کم از کم بے شک اسٹیٹ ایکٹرز کو ہی دیتے ہیں, کم از کم مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی یا JUI ان کی ایک پولیٹیکل تاریخ تو ہے, یا جتنے انہوں نے دھکے کھائے ہیں تو لگتا ہی ہے کہ میجورٹی تو ان کے اندر بھی ابھی دھیلے کی نہیں آئی. جو ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر جس طریقے سے جو ہے وہ ان معاملات کو ڈیل کیا جا رہا ہے, ایک موقع دیا جا رہا ہے ایک سیاسی مظلوم بنانے کا یا شہید بنانے کا ایک موقع دیا. میں اس میں ایڈ یہ کر رہا ہوں کہ یہ میرے خیال میں جب ہم اس چیز کو انالائز کرتے ہیں تو ہم بہت لیٹ سے شروع کرتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید عمران خان کے آنے کے بعد ہوا. یہ بہت پرانی چیز چلتی آ رہی ہے. مطلب صرف اگر اس کو دیکھ لیں کہ جب نواز شریف صاحب کی پہلی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت انہوں نے جنگ گروپ کو باقاعدہ کہا تھا کہ ارشاد احمد حقانی ہوتے تھے اس وقت, تو ان کو فارغ کر دیا جائے, اور جنگ گروپ اس پہ تیار نہیں ہوا تھا. اس کا جو اخباری کاغذ کا کوٹا تھا اس کو بین کر دیا تھا, اس کے خلاف ہوتے. جنگ بہت عرصہ ایک صفحے کا اخبار چھپتا رہا ان کے دور میں. اسی طرح انہی کے وقت میں نجم سیٹھی صاحب کو گھر سے اٹھایا گیا تھا اور پٹوایا گیا, پھر تھانے رکھا گیا, اس کے بعد ان کی ضمانت ہوئی اور وہ ہوا. تو پیپلز پارٹی کا دور بھی ایسا ہی تھا. آج بھی سندھ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں اور کتنے ان کے اوپر کیسز ہیں, ان کے MNAs کے اوپر ان کے, اور چونکہ ان کی تو وڈیرا شاہی ہے وہاں, تو اس چیز کی خیر گنجائش ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے خلاف بول دے. امریتوں کا جتنا دور ہوا, جب ایوب خان صاحب تھے تو انہوں نے پریس ٹرسٹ بنا دیا تھا تمام اخبارات کو کمیا کر, اور اس کے بعد آوازیں ہی بند کر دی تھی پاکستان کے اندر صحافتی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو دور تھا تو جتنے صحافی تھے, مجیب الرحمان شامی صاحب اور الطاف حسن قریشی اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ جیلوں میں رہے. آغا شورش کشمیری کی پوری جو ایوب خان کے خلاف سٹرگل تھی, وہ موت سے واپسی, ان کی پوری انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر, تو اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا صورتحال تھی. تو یہ تو ضیاء الحق کے دور میں مارے گئے, لاہور قلعہ کا تہ خانہ ان لوگوں کے, لاہور قلعہ میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں کوڑے مارے گئے لوگوں کو اٹھا کے جو ہے اس کے اوپر. اس میں ایک بڑی اکثریت صحافیوں کی تھی اور الزام ان کے اوپر شراب کا لگایا گیا, لیکن ظاہر ہے شراب پینا ان کا جرم نہیں تھا, جرم ان کا یہ تھا کہ ضیاء الحق کی مخالفت تھی. تو یہ تو شروع سے ہمارا مائنڈ سیٹ اس سے نہیں نکل سکا. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب پاکستان کے اندر تو یہ صورتحال ہے, پاکستان کیا انڈیا, پاکستان یہ پورے ریجن کے اندر کہ 70-75 سال آزادی کو ہو گئے ہیں, لیکن جسے کہتے ہیں جمہوری مائنڈ سیٹ, اس کی شاید ہوا بھی نہیں ابھی تک لوگوں کو. اگر یہاں پہ ایک SHO لوگوں کو حب سے بیجا میں رکھتا ہے اغوا کر کے, اور ان سے پیسے لیتا ہے, پیسے لے کے چھوڑ دیتا ہے, کیس نہیں بناتا, اپنی وردی کا استعمال کرتا ہے, اس کی خبر لگ جائے کوئی, تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس اخبار کو دھمکائے گا, اس کے اوپر ہر طریقے سے وہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ خبر اس کی تردید چھپ جائے کسی. اب تو خیر اخبارات اتنے میٹر نہیں کر رہے, لیکن کچھ عرصہ پہلے جب اخبارات کی بہت زیادہ ہوتی تھی تو یہ صورت ہے. اسی طرح ہر وہ اسٹرک اینڈ کیرٹ والی پالیسی دونوں طریقے سے, کہ یا تو بنا کے رکھیں صحافیوں کے ساتھ, نہیں ہے تو ان کے اوپر دبا کے رکھیں جو ہے. تو یہ چیز تو نیچے لیول سے لے کر ٹاپ تک یہ چیز اسی طریقے سے چلتی آئی ہے, اس کے درمیان کبھی کوئی وقفہ نہیں آیا. البتہ یہ ہے کہ اب آ کے یہ چیزیں ہائی لائٹ زیادہ ہونا شروع ہوئی. پرویز مشرف صاحب جو بڑا کریڈٹ لیتے تھے کہ جی میں نے صحافت کو بڑی آزادی دی, ان سے ایک صاحب تھے, نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, جرنلسٹ پنڈی کے بڑے مشہور تھے, ملک پورا نام میرے, انہوں نے ایک کوشچن کر دیا پریس کانفرنس کا. نہیں, نصر اللہ ملک تو خیر اب نہیں, وہ تو لاہور کے ہیں, یہ راول پنڈی کے تھے, میں آ جائے گا ذہن میں نام ان کا. تو اس کے بعد ان کو, وہ نوائے وقت میں تھے, نوائے وقت سے ان کو نکلوا دیا گیا. پھر انہوں نے کسی کے ساتھ مل کے یہاں پہ اپنا ایک اخبار کھولا, یہ فیض آباد میں اس کا آفس تھا. اس کے اوپر رات کو FIA نے ریڈ کیا اور وہ ساری مشینری اور وہ ضبط کر لی کہ جی انہوں نے جو ہے غیر قانونی طور پہ یہاں پہ اخبار چھاپ رہے ہیں, جبکہ قانونی ان کا کیس چلتا رہا, کوئی 7-8 سال ان کی وہ مشینری وہ بند رہی, ان کو کسی طریقے سے بالآخر مطلب اتنا پریشرائز کیا کہ وہ چھوڑ کے باہر چلے گئے. اسی طرح مطلب اور
بے شمار پاکستان میں کیسز ہیں, خصوصاً جو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ہے اس نے ایک پورا پاکستان کے حوالے سے پوری ایک بکلیٹ وہ ہر 3-4 سال بعد شائع کرتے ہیں, تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ تو شروع سے ہمارا کلچر رہا ہے کہ اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے. مطلب یہ جو کلچر ہے یہ انڈیکیٹ نہیں کرتا کہ یہاں پہ حکومت مافیا کے پاس رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو مطلب یہ تو صاف انڈیکیشن ہے کہ بیہیویئر مافیا والا ہی ہے. مطلب اس میں بیہیویئر میں تو کوئی شک نہیں, چاہے وہ سول حکومت رہی ہے کوئی, چاہے وہ فوجی حکومت رہی ہے, چاہے ضلعی انتظامیہ رہی ہے. چلیں ہم اصل میں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, شاید یہاں پہ کسی ڈپٹی کمشنر کے بارے میں خبر لگ جائے, کچھ اتنا نہ ہو جائے, لیکن یہ ابھی کی خبر ہے. بلوچستان کے ایک صحافی ہیں بزرگ, میرے خیال میں پیر محمد کاکڑ نام ہے ان کا, تو ان کی میں دیکھ رہا تھا وہ اس کی میل آئی تھی مجھے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی, کہ انہوں نے وہاں پہ ایک خبر لگائی سڑک کی جو ہے نا کہ وہ اس کی تعمیر ٹھیک نہیں ہوئی, یہ بارش میں جو بارشیں ہوئی تو اس میں بہہ گئی, تو ان کو اٹھا کے ان کے اوپر چوری کا کیس ڈالا اور ان کو تھانے میں بند کر دیا, اور وہ 15-16 دن جو ہے ان کی ضمانت نہیں ہو سکی وہاں. وہ تو کسی مقدس ادارے نے بنائی ہوگی نا. نہیں, وہ ان کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے بیسیکلی اس نے کہا, ڈپٹی کمشنر نے انہیں بلا کے کہا کہ جی یہ جو ہے نا اس کی تردید لکھو, نہیں تو. لیکن اصل میں اس میں سر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو ابھی ٹرینڈ بنا رہے ہیں, ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں, آپ دیکھا یہ کئی دنوں سے یہ ٹرینڈ تو خیر پی ٹی آئی کے ٹاپ ٹرینڈ ہے, ان کی ٹیمز ہیں کافی افیکٹو ٹیم ہے. یہی لوگ, یہی وزراء جو ابھی چیخ رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو اپنے دور حکومت میں انہوں نے مثبت رپورٹنگ اس طرح لے کے آئی. آپ نے پھر یہ صحافیوں کے اوپر یہ ہے کہ آپ وہ ایک پورا پیپکا کے قانون انہوں نے بنایا. پھر سیم پیج والی اصطلاح اس ٹائم آئی کہ ہم سیم پیج پہ ہیں, اور سیم پیج کے اگینسٹ کوئی بندہ تنقید کرتا تھا, کوئی بات کرتا تھا, اس کو ڈائریکٹ وہ غداری کا سرٹیفکیٹ دے کے اور اس کو دشمن عناصر کے ساتھ ملا دیا جاتا تھا. تو اب یہ کس بنیاد کے اوپر اپنے وہ رائٹس مانگ رہے ہیں؟ سارے رائٹس انہوں نے خود اپنے دور کے اندر جسے ہم مطلب مارشل لا کا ایک فوٹو کاپی کہتے تھے پچھلے دور کو. ہمارے بہت سے دوست نہیں مانتے تھے کہ یار یہ چیز ہے, لیکن اب وہی لوگ جو دوست ہیں وہ جو کہتے تھے کہ یار آپ کیوں آواز اٹھاتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, یہ تو ہمارا ملک ہے. اصل میں اصول پرستی ایک چیز کا نام ہے نا, کہ وہ کسی ریئیکشن کے یعنی نہ کسی کی محبت میں بہ کے اصول پرستی چھوڑی جا سکتی ہے, نہ کسی کے رد عمل میں آ کے اصول پرستی چھوڑی جائے. اصول پرستی اسی کو کہتے ہیں. تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ لوگ, ان لوگوں کا منہ تو نہیں ہے کہ یہ باتیں کریں, کیونکہ انہوں نے اپنے وقت میں ان سارے اصولوں کو پامال کیا ہوتا ہے. لیکن بھی کہتے ہیں کچھ تو کیا ہوگا. تو لیکن ایک اصول پرست آدمی کو تو بہرحال اصولوں پر کھڑا ہونا ہوگا, کہ اس وجہ سے نہیں کہ چونکہ یہ اصول پامال کرتے تھے لہذا اب ان کو تن کے رکھو. تو یہ پھر چیزیں ریلیٹیو ہو جاتی ہیں نا, پھر مطلب وہ اصول نہیں رہا, وہ تو پھر ایک طاقتور کی لاٹھی ہو گیا کہ جو طاقت میں ہوگا وہ اسے اپنے لیے استعمال کر لے گا. تو اس لیے ہم تو نہیں چاہیں گے کہ بھئی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو. جو یہ اپنے وقتوں میں لوگوں کے ساتھ کرتے رہے وہ بے شرم تھے, کرتے رہے, لیکن یہ کہ اب والوں کو تو بے شرم نہیں ہونا چاہیے نا, یا یہ بھی انہی کی طرح ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ پھر ان میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا اگر یہ بھی وہی حرکتیں کریں گے جو وہ کر رہے تھے. تو ہمیں تو اس اعتبار سے بات کو دیکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ اگر آپ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو وہ آزادی اظہار رائے کے بغیر تو ممکن نہیں ہے نا. یعنی اس کا یعنی قانون کی حکمرانی کا سب سے بڑا جو ثبوت ہوگا یا اظہار ہوگا وہ تو اس بات سے ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو بولنے کی کتنی آزادی دے رکھی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس پر ہم یہیں پہ رکتے ہیں. صحافی بہت طرح کے ہوتے ہیں, وہ بھی صحافی ہیں جو خربوں کما لیتے ہیں, اور وہ بھی صحافی ہیں جو کھٹاروں پہ گھومتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو یہ مطلب ایک اصول پرست صحافی اور ایک مطلب پرست صحافی کا, موقع پرست صحافی کا فرق ہے. یہ ایک اپنی جگہ چیز ہے, لیکن یہ تو آپ ہر جگہ پہ دیکھیں گے. تو مولوی بھی ایسے بھی ہوتے ہیں, مولوی ویسے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح پروفیسر ایسے بھی ہوتے ہیں, پروفیسر ویسے بھی ہوتے ہیں. تو صحافی ایسے بھی ہوتے ہیں, صحافی ویسے بھی ہوتے ہیں. یہ سیاستدانوں میں بھی ہوگا, ایسے بھی ہوتے ہیں ویسے بھی ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ کے جو سرکاری ملازم ہیں ان میں بھی ایسے بھی ہوتے ہیں ویسے بھی ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ یہ چلے گا. تو یہ کوئی اہم بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اصول کی حکمرانی ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ارتقاء ہوتا ہے, سیکھتے ہیں لوگ. جو نواز شریف 80s میں تھا تو وہ شاید 90s میں نہیں تھا, جو 90s میں تھا وہ 21ویں صدی میں نہیں ہے. اب شاید وہ نجم سیٹھی کو نہیں اٹھائے گا جیسے وہ, ٹھیک ہے نا, بس سیکھ لیا. تو پتہ نہیں خان صاحب سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے یا نہیں رکھی جا سکتی, لیکن یہ کہ بہرحال ان کے ساتھیوں سے تو رکھی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آئندہ ان کو اگر چانس ملے تو کچھ حیا کر لیں, لیکن ہم نہیں جانتے.
ہمیں تو اصول کی بات کرنی ہے، جو ہم نے کل کی وہی ہمیں آج کرنی چاہیے. اور دوسری اب اسی میں وہ آگے بڑھتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی کے ساتھ جو ہے نا اب یہ جو آیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو دی تھی رولنگ اسپیکر نے، ڈپٹی اسپیکر نے آن بہاف آف اسپیکر، جی مطلب اس پہ دستخط تو شاید اسپیکر ہی کے تھے، تو اس نے تو پڑھ کے سنائی تھی، پڑھنے کا مرتکب ہوا تھا. اور اس کے پیچھے تو پورا وہ ٹیم تھی، جس طرح تیزی سے پھر آگے فیصلے ہوئے اور صدر صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کر دی، تو مطلب وہ پورا ایک متفقہ فیصلہ تھا سب کا حکومتی مشینری کا. تو اس پر اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے تو اس پر ایک جو بحث کھلی ہے کہ جی اب آرٹیکل 6 لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے. نہیں اس پہ بھی دلیل تو یہی دی جیسے بھی ہم نے کہ یار وہ اتنا بڑا کوئی جرم نہیں تھا جتنی بڑی اس کی مطلب ہائی ٹریزن کی سزا، مطلب ایک رولنگ تھی اور رولنگ میں کوئی اس کو ریلیٹ کر لینا کہ آئین کے ساتھ غداری، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا نا کہ بھائی آئین کے ساتھ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے میں نہیں ہے، وہ اس کے اختلافی وہ جو نوٹ میں نہیں ہے بلکہ اختلافی جو نوٹ ہے ان کا جسٹس مندوخیل کا، اس میں انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. لیکن یہ تو متفقہ ہے نا کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، فیصلے کی تو اسپرٹ تو یہ ٹھیک ہے نا. آئین کی خلاف ورزی ہونا یعنی پہلی بات تو یہ نا اختلاف تو اس بات پہ ہو سکتا تھا کہ خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ تو اب طے ہو گیا کہ خلاف ورزی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں رہا. اب جب خلاف ورزی ہو تو قانون کیا کہتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ سمپل بات ہے. اب جس جج نے نہیں بھی لکھا تو اس کے فیصلے کے اندر گویا موجود ہے، دوسرے نے کھول کے لکھ دیا ہے، جو شے مقدر تھی اس کے اندر اس نے وہ واضح کر کے لکھ بھی دی، باقیوں نے نہیں لکھا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس پہ ایک بات اور بھی اٹھی ہے، وہ ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ان سے مطیع اللہ جان نے سوال کیا کہ جناب یا انہوں نے کیا یا کسی اور نے کیا، میرا خیال انہوں نے ہی کیا تھا کیونکہ چہرہ تو آ نہیں رہا تھا، آواز ہی آ رہی تھی. تو وہ یہ سوال تھا کہ جناب آپ پرویز مشرف کے بارے میں آپ کا کیا، تو انہوں نے اس پہ تھوڑا وہ ایک دل نشیں واز ارشاد فرمایا کہ جی وہ تو چونکہ اب اس حالت میں پہنچ گئے ہیں، خدا کی گرفت میں آ گئے ہیں اور وہ مرنے کے قریب ہیں، تو وہ تو دفن ہونے کے لیے وہ مانگ رہے ہیں، تو اب ان کے بارے میں تو اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ انہوں نے اس پہ ایک پلے دی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک چیز ہے جس کو دیکھ لینا چاہیے کہ قانون مطلب یہ کہتے ہیں نا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا ہے، تو قانون کا پہیہ تو بالکل ہی اندھا ہوتا ہے اور اسے اندھا ہونا چاہیے. اگر قانون یہ دیکھنے لگ جائے کہ کون جی رہا ہے اور کون مر رہا ہے تو پھر قانون نہیں رہا نا. اس نے تو ہر صورت یہ جو آپ کا نظام بنتا ہے اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں اور طریقے سے بیلنس کی گئی ہوتی ہیں. قانون نے اپنا کام کرنا ہے، عدلیہ نے اپنا پورا اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے. اب اگر کسی کی کوئی اسپیشل کنڈیشنز ہیں تو وہ حکومت دیکھے گی، ریاست کا سربراہ دیکھے گا، اسی لیے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ سزا معطل کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے صدر. صحیح ٹھیک ہے نا. پہلے بھائی وہ کیس عدالت میں چلنا چاہیے نا، پھر عدالت جو اس پہ فیصلہ کرے وہ ثابت ہو کہ وہ جرم تھا یا نہیں تھا جو کچھ پرویز مشرف نے کیا. سزا دینا اہم نہیں ہوتا، لیکن کم از کم یہ تو اہم ہے نا کہ یہ فیصلہ ہو کہ وہ چیز جیسے ابھی اس کا فیصلہ ہو گیا یہ اسپیکر کا، اسی طرح وہ بھی فیصلہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگر فرض کریں وہ شخص سزا کے قابل نہیں ہے تو یہ صدر کے پاس اختیار ہے، معاف کر دے. ہم ہمارے دل میں کوئی نفرت یا انتقام تو نہیں ہے کہ وہ لٹکا ہی ہوا دیکھ کے ہمیں خوشی ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی کا تقاضا یہ ہے کہ جس بندے نے قانون شکنی کی ہے تو کم از کم اس کے خلاف تاریخ درست ہونی چاہیے کہ یہ قانون شکن تھا، تاریخ درست ہونی چاہیے، یعنی ڈکلیئرڈ عدالت کی طرف سے قانون شکن ثابت ہونا چاہیے. تو یعنی ایک تو وہ بات ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ابھی فیصلہ ہوا ہے اس پہ ہونا چاہیے کیا آئین یعنی دفعہ 6 لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے. تو یہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے اس پر. اس میں ابھی جیسے جو موجودہ حکومت ہے، مطلب یہ آرگومنٹ ہمارے جو دوست ہیں جو اس کے جو رولنگ آئی ہے کہ یہ کبھی بھی پاسبل نہیں تھا کہ ابھی وہ ایک سیٹ کی برتری کے اوپر وہ حکومت ایک کہتے ہیں نا وہ بیساکھیوں کے سہارے پہ کھڑی ہے. تو یہ تو ایک پورا کھیل بنایا گیا اور اس کی ایک پوری وہ کر کے اور وہ ایک اس حکومت کو گرایا گیا. تو اس پہ اسپیکر کی رولنگ اگر آ جاتی ہے اس طرح کی تو اس پہ اتنی بڑی سزا دے دینا مطلب ایک واقعاتی سطح پہ کوئی
جی میں اس میں دو چونکہ اس پہلے جو ہے نا پرویز مشرف کا میرے خیال میں ہمیں یہ چیز بھی یہاں پہ کلیئر ہونی چاہیے کہ پرویز مشرف کا مسئلہ وہ چاہے رانا ثناء اللہ صاحب جو بھی لیکچر تھے ان کا مسئلہ وہ نہیں ہے کہ ان کے کوئی بڑھاپے کا احترام ہے یا ان کی بیماری کا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا تعلق اس طاقتور ادارے سے ہے کہ جہاں قانون کے پر جلتے ہیں, لاٹھی کا احترام, لاٹھی کا احترام ہے, اور وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اس لیے انہیں بھی یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہے, اور یہ چونکہ ایک پیج پہ ہیں. آپ دیکھیں کہ جب وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وہ بھی یہی دلائل دیا کرتے تھے اس وقت, اور وہ کہتے تھے کہ شیخ رشید صاحب روزانہ کہ ہم نواز شریف کو لے کے آئیں گے, سزا یافتہ قیدی ہمارا ملک کا منہ چڑھا رہا ہے. انہوں نے کبھی پرویز مشرف کا نام نہیں لیا انہوں نے. تو آج یہ اقتدار میں ہیں, کل کوئی اور اقتدار میں ہوگا اگر تو وہ بھی یہی کہے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آگے واپس تو عمران خان صاحب بھی یہی کہیں. ایک تو چیز یہ بڑی کلیئر ہے کہ اس کا کہیں تعلق اس سے نہیں ہے کہ قانون اندھا ہے یا وہ رعایت لیتا ہے, چونکہ وہاں تک جا نہیں سکتے. اور وہ شاید مطلب یہ مثال بھی قائم نہیں ہونی چاہیے کسی کے خیال میں ہوگا. ہاں بالکل, جو قانون سے بالاتر ہے وہ کب چاہے گا کہ یہ مثال قائم ہو, کبھی نہیں چاہے گا. تو اس لیے جو ہے نا ان کا ہے. اچھا دوسری جو چیز ہے کہ یہ جو وہ ہوئی تھی رولنگ والی قرارداد جو تھی عدم اعتماد کی, اس کے اوپر اسپیکر نے رولنگ دے کے, مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بحث نہیں ہے کہ وہ کیسے ہوا تھا اور وہ کیوں ہوا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آئین میں ایک طریقہ کار متعین کر دیا گیا ہے, اور اس طریقہ کار کو خود اس حکومت نے ایکسیپٹ کیا. جب قرارداد جو ہے وہ پیش ہوئی وہاں پہ, اس مرحلے پہ اسپیکر کوئی رولنگ دے کے اس کو ریجیکٹ کر سکتا تھا. اس کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ یہ کہتا کہ یہ قرارداد جو پیش کی جا رہی ہے یہ غلط ہے, یہ سازش ہے, یہ ہے. وہ اس کے اوپر جو بھی بعد میں فیصلہ ہوتا وہ اس کے پاس بہرحال اس چیز کا اسپیکر کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی یا جو بھی رول آف بزنس ہیں اس کے اوپر وہ اپنا ورڈکٹ دے سکتا ہے. لیکن قرارداد پیش ہو گئی, اس کے اندر جو بحث کا موقع تھا وہ پورے دن پورے کر لیے گئے. پھر جو ووٹنگ کا دن مقرر کر دیا گیا, جس دن ووٹنگ, اس دن آ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سازش ہوئی ہے. اور وہ پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر ایک وزیر صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر دیا, اور انہوں نے وہاں پہ جو وزیر بھی اسی دن بنے تھے, جو اسی دن وزیر بنے تھے, تو انہوں نے ایک جو ہے وہ پڑھ کے سنایا پیپر پہ لکھا ہوا, اور اس کے بعد اسپیکر کی دستخط شدہ ایک رولنگ جو ہے ڈپٹی اسپیکر نے اسی وقت پڑھ کے سنا دی. اور پھر اس کے بعد جو اگلے ہوئے وہ تو بات کی تھی کہ وزیر اعظم صاحب ٹیلی ویژن پہ آئے, انہوں نے اسمبلی توڑنے کی جو وہ سمری موو کرنے کا اعلان کیا, اور صدر مملکت نے تحلیل کر دی, اور یہ سارا کچھ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں پری پلانڈ تھا یہ سارا کچھ, اور اس کا مطلب صرف اور صرف یہ سبوتاژ کرنا تھا جو تحریک عدم اعتماد کو. اب اگر اس چیز کو آگے چلنے دیا جائے تو جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پارلیمانی ڈیموکریسی ہے اس کے اندر جو پارلیمان میں اکثریت جو ہوتی ہے اس کے اعتماد کے ساتھ حکومت قائم ہوتی ہے. اگر یہاں پہ ہو جائے کہ آپ کی جو اکثریت دوسری طرف چلی گئی ہے, اور اسپیکر کسی بنیاد پہ رولنگ دے کے اس کو کہے کہ یہ کسی سازش کے تحت گئے ہیں. ظاہر اسپیکر جو ہے اکثریتی پارٹی کا ہوتا ہے, جب منتخب ہوتی ہے تو جو پارٹی حکومت بناتی ہے اسپیکر بھی اسی پارٹی کا ہوتا ہے عموماً, اگر وہ کولیشن نہیں ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا پورا آئین ہی تبدیل ہو گیا. آئندہ کے بعد اگر اس چیز کو مان لیا جاتا تو پاکستان میں کبھی تحریک عدم اعتماد آ ہی نہیں سکتی تھی, اور یہ پارلیمانی ڈیموکریسی کو یہاں پہ دفن کر دینے کے مترادف تھا. اس کے اندر یہ صرف ایک رولنگ کی بات نہیں ہے کہ اس کو صرف اس تناظر میں دیکھنا کہ اسپیکر نے جو ایک رولنگ دی ہے اس سے, بلکہ پورے سسٹم کو لپیٹ دیا گیا تھا اس کے تحت. تو اس میں صرف فریق ایک وزیر اعظم, اس میں تو پھر کافی فریق, یعنی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے یار فریق کون ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک مثال سیٹ ہوئی ہے, اگر اس کو مثال نہیں بنایا جائے گا یعنی عبرت کی مثال, تو یہ پھر دوسرے اس کی پیروی کریں گے. کل فرض کریں شہباز شریف کی حکومت جا رہی ہے اور اب موجودہ اسپیکر اٹھ کے وہی کام کر دے جو سوری نے کیا ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو بھی معاف کر دیں گے.
مسئلہ یہ ہے جب آپ رول آف بزنس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو در حقیقت آپ فساد پیدا کرتے ہیں، وہ اس فساد کی پھر کوئی لیمٹس نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہے، شخصیات کا مسئلہ نہیں ہے کہ کس نے کیا اور کس پارٹی نے کیا. تو اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن اداروں سے آپ لڑ نہیں سکتے، جن کے نام زبان پر نہیں لا سکتے، تو آپ قانون کی حکمرانی قائم کر کے ہی تو ان کو کینڈے میں رکھ سکتے ہیں نا. اگر آپ قانون کی حکمرانی نہیں قائم رکھتے تو جہاں آپ کی طاقت ہے وہاں آپ اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں، تو جہاں ان کی طاقت ہے جو کہ ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر اپنی طاقت استعمال کریں گے. تو جب طاقت کی حکمرانی ہو گئی تو پھر نقصان میں کون گیا؟ عوام گئے، اور جو سب سے کمزور ہیں، اور عوامی پارٹیاں گئیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو مسئلہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کو بہر صورت قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور جو قانون کو ریسپیکٹ نہ دے اور اس کے ساتھ یہ والا کھلواڑ کرے جیسے کہ اسپیکر نے کیا تھا، پھر اسے نشان عبرت بنانا ہوتا ہے. ایک ہوتے ہیں یار جیسے یہ مطلب کوئی آپ کا کوئی اوپینین کے خلاف مطلب وہ اختلاف ہو گیا یا کوئی ٹھیک ہے آپ کی کسی کے ساتھ وابستگی ہے اس کے، یہ تو بلڈوز کرنے والی بات ہے جو انہوں نے کیا تھا نا. یہ تو بالکل ایک واضح طور پر یعنی ایسے بچے بھی نہیں کرتے. یعنی وہ جو کہیں میچ پھنس جائے تو بندہ سوچتا ہے یار اب اس میچ کو جو ہے نا اینڈ تک نہیں جانے دینا، تو وہاں پہ پھر جو ٹیم والے حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی اس سے بہتر ہوتی ہے. اس میں سوال یہ ہے نا کہ کیا اس سے قانون کی حکمرانی واقعی ہو جائے گی؟ ابھی مسئلہ یہ ہے نا کہ پچھلے دور سے اس دور میں جو فرق آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ چلیں کچھ پنکی پہ باتیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں آئے گا، اور کچھ ایون آپ ادارے پہ بھی بات کر سکتے ہیں. یہ تھوڑی چینج آئی ہے. لیکن جو پاکستان کے اصل مسائل ہیں، جو پاکستان کی مسنگ پرسنز ایشو پہ آپ بات نہیں کر سکتے آج مین اسٹریم میڈیا کے اندر. بلوچستان کا مسئلہ، اس کے اوپر آپ کی کیا پالیسی ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے، اس کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے. تو کیا یہ پارلیمنٹ والا مسئلہ حل کرنے سے کیا قانون کی حکمرانی ہو جائے گی؟ اصل میں یار دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کا تو یہ المیہ ہے نا اپنی جگہ پہ، ہر جگہ پہ یہی مسئلہ ہے. ہم گھروں کے اندر بھی میاں بیوی میں بھی یہی اتھارٹی جو ہے نا جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنا ڈنڈا چلاتا ہے. مسئلہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہے. اب ایک تصور یہ ہے کہ اصلاح نیچے سے ہو، تو نیچے سے اصلاح کرنے کے لیے وہ لوگ ریڑھی والا بھی کرپٹ ہے، تو پھر ماس ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اور ایک تصور یہ ہے کہ کم از کم جو لوگ چھن کے اوپر آئیں وہ تو ایجوکیٹڈ ہوں. ایجوکیشن مطلب میں بیکنا اس کی ایجوکیشن والی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب یہ کہ سویلائزڈ ہوں، یعنی قانون کی حکمرانی کے قائل ہوں. تو ٹاپ لیول پہ تو نو ٹالرنس ہونا چاہیے نا، زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے کہ یہ تو چھن کے آئے ہوئے لوگ ہیں نا، اور باختیار بھی. اچھا یہی ٹرینڈ سیٹر ہوں گے. مگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس فوج ہے، اس کے باوجود آپ قانون کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، تو یہ پبلک ماس کی ایجوکیشن ہو رہی ہے. اور آپ جب قانون کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں تو آپ پبلک کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. تو جو میرا اتھارٹی کا دائرہ ہوگا وہاں پہ میں تو پھر دلیل نہیں مانوں گا نا، میں بھی پھر وہی ٹھوکر والا کام کروں گا، کیونکہ میں نے سیکھا یہ ہے کہ جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ یوں بیہیو کرتے ہیں. تو اصل میں تو پھر اصلاح کا عمل اوپر سے نیچے کی طرف ہوگا. یہ ریڑھی والی ڈسیپشن ہے. میں ایک چیز اور یہ کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں یہ ایک ارتقائی عمل تو ہے، بالکل ہاں، یکدم تو نہیں ہو سکتا. ایک سٹیپ بہرحال اگر ہم چلتے جائیں، اگر فوجی کی نہیں ہو سکتی تو سویلین کی تو ہو نا، سویلینز کی تو ہو، پرویز مشرف کی نہیں ہو سکتی تو ڈپٹی اسپیکر کی تو ہو نا، ہو جائے وہاں سے وہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. اگلی بار یہ کام تو نہیں ہوگا، یہ کام تو نہیں ہم اس سے آگے چلیں گے. بالکل صحیح بات ہے. یعنی اصل میں بات دیکھیں کسی بھی مہذب کس معاشرے کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنی طاقت کو قانون کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں. قانون کہاں سے بنتا ہے؟ قانون اخلاق سے بنتا ہے. جیسی آپ کی اخلاقیات ہوں گی، جو آپ کی ویلیو سٹرکچر ہوگا، جو اخلاقیات کی بنیاد پر کھڑا ہوگا، تو اس کے تحفظ کے لیے آپ قانون بناتے ہیں. یعنی کوئی ایسا کام جس کا آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کیا جائے گا اور ہمارا یہ جو ویلیو کوئی ہے اس کے خلاف جائے گا، ہمارے اس جو ہم نے نظام مستحکم کیا اس کو کہیں سے وہ گزند پہنچائے گا، تو جو رکھنے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں یہاں سے ہوگا، وہاں آپ قانون سازی کر کے ان رکھنوں کو بند کر دیتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے اگر آپ قانون پر عمل نہیں کریں گے تو اس اسٹرکچر کو گرا رہے ہیں نا. تو آپ کا قانون کا احترام کرنا آپ کے مہذب ہونے کی علامت ہے. تو یہ تہذیب آپ کے اعلیٰ ترین فورمز پہ سب سے زیادہ نظر آنی چاہیے. اور قانون کی دھجیاں اڑانا طاقت کی بنیاد پر آپ کے غیر مہذب ہونے کی علامت ہے. اور پچھلے دور میں جب ہم یہ کہتے تھے, طالبان کے اوپر سب سے بڑا الزام جو لگتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ انکلچرڈ لوگ ہیں, غیر مہذب لوگ ہیں, ان کے دلوں میں قانون کا احترام نہیں ہے, یہ جو ہے نا وہ کیا ہے ہمارے آئین کو نہیں مانتے ہیں. تو یار جب ہمارے بڑے جو ملک کی اعلیٰ ترین سطحوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ حرکتیں کریں گے تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ جی طالبان نہیں مانتے؟ آپ بھی نہیں مانتے. تو معاشرے بہرحال دیکھیں, قانون کا غلط ہونا ایک علیحدہ بات ہے اور قانون کا احترام ہونا ایک علیحدہ بات ہے. قانون کا احترام بہر صورت ہونا چاہیے. اگر قانون غلط ہے تو اس کو اصلاح کرنے کے لیے ایک علیحدہ آپ بات کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ یعنی مقننہ اتنی تنخواہیں کیوں دیتے ہیں, کیوں بٹھاتے ہیں؟ اس لیے بٹھائے ہوتے ہیں. قانون غلط بن گیا, اس کو ٹھیک کریں. اس کے حوالے سے آپ تحریک چلا سکتے ہیں کہ جی یہ قانون تبدیل کرو, لیکن قانون کی حکمرانی ہونا ایک علیحدہ بات ہے, وہ ہونی چاہیے. چودھری بدماش اگر ہو تو میراثیوں کو پٹوانے کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. چودھری بدماش ہے گاؤں کا, تو میراثیوں کو آگے کر کے ان کو پٹوانا, ان پہ 20 مقدمے قائم کروانا, یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ہاں ٹھیک ہے. ہم نے تو بات صحافت سے شروع کی تھی جو بڑا مقدس پیشہ ہے, اور یعنی صحف ابراہیم و موسیٰ سے نکلا ہے صحافت اور صحیفہ. ٹھیک ہے جی. تو ختم جا کے اس کو یعنی اصل میں تو یہ ہمارا کریکٹر ہے جس نے اس کے میراثیوں کا پیشہ بنا دیا. چلے اللہ خیر کرے جی. بہتر تو یہی ہے کہ وہ واپس صحافت کی طرف آ جائے. جی ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ, السلام علیکم.